تھوڑی دیر بعد طیارے سے سیڑھیاں ہٹا لی گئیں، دروازے بند کر دیے گئے۔ کارگو کی لوڈنگ غالباً پہلے ہی مکمل ہو چکی تھی، لہٰذا انجن سٹارٹ کر دیے گئے۔ ولندیزی ایئر ہوسٹس نے اپنے سدا بہار سراپے سے کیبن کو رونق بخشی اور پھر بیچنگ سسٹم پر طیارے کے کپتان کی آواز گونجنے لگی۔ وہ کراچی سے بمبئی کے لیے پرواز کی نوید سنا رہا تھا۔ مسافروں نے اپنی نشستیں سیدھی کیں اور پھر کیبن میں حفاظتی بیلٹ کی آہنی بکلوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ڈینی بہت چوکنا بیٹھا ہوا تھا، لہٰذا جب سفید فام دوشیزہ نے قدرے اچک کر پہلی بار کیبن میں ہونے والے اضافے کا جائزہ لیا تو ڈینی اس کی ساتواں ناک، بھرے بھرے رخساروں اور جھیل جیسی گہری نیلی آنکھوں کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ مقررہ ملاقات سے نمٹنے کے بعد وہ اس حسین لڑکی کو اپنے ساتھ ایک جام کی پیشکش ضرور کرے گا۔ طیارہ کئی منٹ تک فضا میں آگے بڑھنے کے ساتھ اوپر اٹھتا رہا۔ ہاں، ڈینی کو اپنے سینے پر ہلکے سے دباؤ کا احساس ہو رہا تھا، کان بھی بار بار سن ہوئے جا رہے تھے، لیکن وہ اپنے جبڑوں کو بھینچ کر ٹیک آف کے اس اثر کا ازالہ کرتا رہا۔ آخرکار طیارہ مقررہ بلندی پر پہنچ گیا۔ تمباکو نوشی کی ممانت کی سرخ روشنیاں پہلے ہی بجھ چکی تھیں، حفاظتی سیٹ بیلٹ باندھنے کی ہدایت بھی معدوم ہو گئی اور ڈینی نے گہرا سانس لے کر حفاظتی بیلٹ کا بکل بھی کھول دیا۔ اس نے سفید فام کی طرف دیکھا اور بھننا کر رہ گیا۔ وہ اس قدر انہماک سے اخبار کے مطالعے میں ڈوبا ہوا تھا جیسے محض اس وجہ سے اس نے سفر کا فیصلہ کیا ہو۔ ڈینی اپنی نشست سے اٹھا اور ٹوائلٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ٹوائلٹ کا دروازہ بند کر کے اس نے آئینے میں دیکھا کہ کوٹ کے بٹن کھلے ہوئے ہونے کے باعث اس کی نیلی ٹائی اور اس پر لگا ہوا نقرائی ٹائی چن بالکل واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور پھر انڈر ویئر سے ہیروئن کے نمونے کی ہتھیلی نکال کر کوٹ کی اندرونی جیب میں منتقل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ لباس درست کر کے اس نے باہر نکلنے کی نیت سے دروازہ کھولا تو خوشگوار حیرت اس کے چہرے پر مجسم ہو گئی، کیونکہ تنگ سی راہداری میں نیلی آنکھوں والی بنکی ناٹ ٹوائلٹ خالی ہونے کی منتظر تھی اور اس کے داہنے ہاتھ کی لمبی لمبی مخروطی انگلیوں میں سلگتی ہوئی سگریٹ دبی ہوئی تھی۔ وہ لہجہ بھر کے لیے اندر ٹھٹکا مگر لڑکی فوراً ہی بول پڑی، اتنا نہ گھورو مجھے۔ ڈینی مسکراتا ہوا باہر آ گیا تو اس نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں بے تکلفی سے ڈینی کے چہرے پر چھوڑ دیا اور ہاتھ سے ٹائی چن کو چھوتے ہوئے بولی، اس کی بجائے بکرا ہی لٹکا لیا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ پھر اس سے پہلے کہ ڈینی کچھ کہتا اس نے پھرتی سی ٹوائلٹ میں داخل ہو کر بند کر لیا۔ ڈینی اپنی نشست کی طرف واپس چلا تو اس کے سرور سے لڑکھڑا رہے تھے۔ سفر اچھا کٹے گا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اپنی نشست پر آ بیٹھا۔ اس نے اپنا زاویہ ایسا رکھا تھا کہ خالی سیٹ اس کی نگاہ میں تھی۔ ڈینی کو دیکھ کر مسکرانے والے سفید فام نے اپنے چہرے پر متانت طاری کیے بدستور اخبار کے مطالعے میں غرق تھا۔ چند منٹ بعد ڈینی پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے۔ وہ لڑکی ٹوائلٹ سے واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھنے کی بجائے برابر والی خالی سیٹ پر آ بیٹھی۔ اگر ناگوار نہ ہو تو بیٹھنے کے بعد اس نے مسکرا کر کہا اور شستہ انگریزی میں ڈینی سے مخاطب ہوئی، اسی لیے یہ سینے سے لگائے پھر رہے ہو؟ اس ٹائی چن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ لڑکی شوخ لہجے میں اس نے چوٹ کی۔ ڈینی نے دل ہی دل میں باس کے والدین کی شان میں کچھ نازیبا کلمات ادا کیے، پھر مسکرا کر بولا، ایک حسین دلربا کی یادگار ہے، خاصا وزنی معلوم ہوتا ہے۔ لڑکی نے سنجیدگی سے کہا، اس کی آنکھیں مسلسل مسکرائے جا رہی تھیں۔ نہیں، ڈینی نے اس بیہودہ موضوع سے چھڑانے کے لیے بے پرواہی سے کہا، ایک ڈیڑھ تولے کا ہوگا۔ پھر لنگڑا کیوں رہے تھے؟ اس نے سنجیدگی سے کہا اور ڈینی بھنا گیا، لیکن اس نے ڈینی کو بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ داہنی پنڈلی کا فریکچر کیسا ہے تمہارا؟ ڈینی ایک گہرا سانس لے کر پشتگاہ سے ٹک گیا اور اسپاٹ آواز میں بولا، آپریشن کے بعد اب ٹھیک ہے، مجھے تو اب بھی گڑبڑ معلوم ہوتی ہے۔ وہ تشویش سے زدہ لہجے میں بولی، ذرا کچھ دور چل کر دکھاؤ، چپ چاپ بیٹھی رہو، تم نے میرا سارا موڈ غارت کر دیا۔ ڈینی اس کی طرف جھک کر دھیمے لہجے میں بولا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس بکرے کی والدہ تم ہی ہو۔ اکانومی میں چلے آؤ، پچھلی نشستیں خالی ہیں، وہاں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ اس نے بھی رازدارانہ لہجے میں کہا، لندن سے یہاں تک اکیلے پن کی وجہ سے میں اکتا گئی ہوں۔ لڑکی کو ڈینی کی طرف جھکے ہوئے دیکھ کر پچھلی نشست پر اسی آدمی نے ہمہ کھانسی کا دورہ پڑ گیا، مگر ڈینی نے پلٹنے کی زحمت نہ کی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے پیچھے کراچی سے سوار ہونے والا ادھیڑ عمر بیٹھا ہوا تھا اور شاید اس ڈھلی ہوئی عمر میں بھی اسے کھانسی کا شدید دورہ پڑ گیا تھا۔ لڑکی اٹھ کر اپنی نشست پر چلی گئی اور ڈینی ایئر ہوسٹس سے اسکاچ کی 2 پیگ کی فرمائش کرتا ہوا فلائٹ کچن سے ہوتا ہوا طویل راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ اکانومی کلاس میں نشستوں کے درمیان پہنچ کر اسے اندازہ ہوا کہ اس پرواز پر مسافروں کی تعداد واقعی کم تھی۔ عقبی نشستیں تو کم بیش خالی ہی پڑی ہوئی تھی۔ ڈینی عقبی کچن سے ملحق درمیانی 4 نشستوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ چند ثانیوں بعد فرسٹ کلاس کیبن کی ایئر ہوسٹس ٹرے میں اسکاچ کے 2 پیگ لیے اسے ڈھونڈتی ہوئی وہاں آن پہنچی اور اگلی سیٹ کے پیچھے لگے ہوئے ٹرے سیدھی کر کے ڈینی کے لیے پیمانہ وہاں رکھ دیا۔ پھر مسکراتے ہوئے بولی، دوسرا کسی دو سر، یہیں رکھ دو، وہ بھی آتی ہوگی۔ ڈینی نے معنی خیز لہجے میں کہا اور ایئر ہوسٹس نے تفہیمی انداز میں اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا،
اور دوسرا بلوری پیک بھی وہیں رکھ دیا۔ وہ اپنے کیبن کی طرف گئی ہی تھی کہ ڈینی کو نیلی آنکھوں والی آتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے ہاتھ ہلا کر اسے اشارہ کیا اور وہ اٹھلاتی ہوئی ڈینی کے برابر میں آ بیٹھی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اخبار بین میرا مطلوبہ آدمی ہے۔ اس کے آ جانے پر ڈینی نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، انتہائی بور آدمی ہے۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ میں نے اس سے مل بیٹھنے کی کوشش کی مگر اس نے موسم سے باتیں شروع کر کے موسمی سیاروں پر اپنی معلومات کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ ڈچ اس معاملے میں عموماً سرد مہری ہی ثابت ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی تجربہ رکھتی ہو؟ ڈینی کو طنز کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ ایشیائیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بکریوں کے عاشق ہوتے ہیں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر پیگ اٹھایا اور کچھ کہے بغیر ڈینی کی طرف لہرا کر منہ سے لگا لیا۔ کاش تم مجھے کسی اور موقع پر ملی ہوتی۔ ڈینی پیگ سے اپنے لبوں کو تر کرتے ہوئے بولا، پھر میں دیکھتا کہ تم کیسے اتنا بولتی ہو۔ اس نے اپنا وینٹی بیگ کھولا اور ایک طے کیا ہوا کاغذ نکال کر ڈینی کی اور بڑھا دیا۔ ڈینی نے پیگ سے دوسرا گھونٹ لے کر کاغذ کی تہیں کھولی تو لڑکی کی تصویر سامنے آ گئی۔ وہ ایمسٹرڈم کے ایشلے ہاؤس نامی فرم کے لیٹر بیڈ پر ٹائپ کیا ہوا شناخت نامہ تھا، جس کی روح سے ویرا لائیڈ نامی وہ لڑکی ایشالے ہاؤس کی سفری ایجنٹ تھی جسے فرم کی جانب سے کاروباری سودوں کے لیے پورے اختیارات حاصل تھے۔ ڈینی نے کوٹ کی اوپر کی جیب سے اپنا ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کا شناخت نامہ نکال کر اسے تھما دیا، جو اس نے سرسری نظر ڈال کر اسے لوٹا دیا۔ باہمی شناخت کے مراحل طے ہو چکے تھے، لہٰذا ڈینی نے فوری طور پر اپنا بوجھ ہلکا کرنے میں عافیت سمجھی اور نائلون کی تھیلی میں بند پولی تھین کا وہ لفافہ لڑکی کے حوالے کر دیا جس میں ہیروئن کا سر بہر نمونہ موجود تھا۔ لڑکی نے وہ تھیلی فوری طور پر اپنے بلاؤز میں چھپا لی۔ اس کام کے لیے ایشلے ہاؤس والوں کو کوئی مرد نہیں ملا تھا۔ ڈینی نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا، عورتوں سے عموماً نرم سلوک کیا جاتا ہے؟ وہ مسکرائی۔ مرد آسانی سے بیوقوف بھی بن جاتے ہوں گے۔ عورت کے معاملے میں تو پیدائشی بیوقوف ہوتے ہیں، ویرا نے برجستہ کہا۔ سامنے سے آتی ہوئی ایئر ہوسٹس نے ان دونوں کو مسکرا کر دیکھا اور تیز قدموں سے چلتے ہوئی عقبی کچن میں روپوش ہو گئی۔ انسپکٹر یاور سخت پریشان تھا۔ مخبری اوپر ہوئی تھی اور اسے ہدایت ملی تھی کہ فوری طور پر نیشنل ہائی وے کی ناکہ بندی کرا لے، جہاں سے زرد رنگ کی ایک ڈاسٹن وین سے کئی من چرس شہر لائی جانے والی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ زرد وین عبداللہ کی ملکیت تھی اور اس میں اسی کا مال آتا تھا، جس کے لیے وہ ماہانہ ایک بھاری رقم اس کے محکمے کو ادا کرتا تھا تاکہ اس سے کارندوں کی سرگرمیوں سے چشم پوشی اختیار کی جائے۔ اس بندوبست کے نتیجے میں آج تک اس کا مال نہیں پکڑا گیا تھا، مگر آج یہ صورتحال بدلتی نظر آ رہی تھی۔ پہلے اس نے سوچا کہ کسی طرح عبداللہ کو ہوشیار کر دے تاکہ وہ فوری طور پر نیشنل ہائی وے سے کوئی گاڑی آگے دوڑا نہ سکے اور زرد وین کا راستہ تبدیل کر دیا جائے، لیکن ہاسی سوچ بچار کے بعد اس نے اپنا یہ ارادہ ملتوی کر دیا، کیونکہ ایسی خبریں زیادہ دن راز نہیں رہتی تھیں۔ ایک بار یہ خبر پھیل جاتی تو انسپکٹر یاور اپنے محکمے کے بڑوں کے عتاب سے نہ بچ سکتا۔ حکم حاکم مرگ مفاجات کا مفہوم پہلی بار صحیح معنوں میں اس کی سمجھ میں آیا اور وہ کارروائی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ سرکل آفس سے جیپ حاصل کر کے ڈرائیور کو ٹینکی میں پیٹرول ڈلوانے بھیجا، پھر اسلحہ خانے سے فاضل راؤنڈز حاصل کیے گئے اور 10 بجے دفتر سے ایک سب انسپکٹر اور 2 سپاہیوں سمیت جیپ میں ڈرائیور کے ہمراہ ملیر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان لوگوں کی حتی الامکان یہی کوشش ہوتی تھی کہ جرائم پیشہ افراد کا گھیراؤ آبادی سے باہر نکل کر کیا جائے تاکہ تصادم کی نوبت آ جائے تو قرب و جوار میں کسی بے پناہ شہری کے ہلاک یا زخمی ہونے کا امکان نہ رہے۔ اس نے ملیر سٹی سے آگے نکل کر پل سے پہلے اپنی جیپ ایک طرف رکوا لی اور آدمیوں کو مختلف مقامات پر پوشیدہ رہنے کی ہدایت دے کر اپنی جیپ میں آ بیٹھا۔ وقت دھیمے دھیمے گزرتا رہا اور جب اس کی ریسٹ واچ نے 12 بجائے تو وہ اکتاہٹ کا شکار ہونے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ عبداللہ کی گاڑی ہفتے میں 1-2 بار اندرون ملک سے بھوسے کے بھوروں کی آڑ میں چرس لے کر آتی تھی، لیکن اس کا کوئی وقت مقرر نہ تھا۔ آخر 1 بجے کے قریب سادہ لباس نے پل پر معمور سپاہی نے وسل بجا کر نیچے آنے والوں کو سگنل دیا اور وہ تیار ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پل پر زرد وین نظر آئی جس کے عقبی حصے میں خشک بھوسے کے پھٹے پرانے بھوروں کا انبار لدا ہوا تھا۔ پل پر کھڑے ہوئے سادہ پوش سپاہی نے بندوق کی نال کے اشارے سے زرد وین کو روکنا چاہا، لیکن اس کی رفتار کم ہونے کی بجائے یک بیک تیز ہو گئی۔ شاید اس کے ڈرائیور نے مسلح سادہ پوش کو دیکھ کر خطرہ بھانپ لیا۔ پل والے سادہ پوش سپاہی نے وارننگ کے طور پر گولی چلا دی جو زرد وین سے گزوں دور سے گزر گئی۔ پھر جو ہی وہ گاڑی پل سے نیچے آئی، دونوں سمتوں سے اس پر فائر کیے گئے۔ گولیاں اس کی آہنی باڑی سے ٹکرا کر ضائع ہو گئی، مگر وین کی رفتار میں کوئی فرق نہ آیا، بلکہ یاور کو تو شبہ ہوا کہ ڈرائیور کے برابر میں بیٹھے ہوئے شخص نے شاید ریوالور سے اپنی سمت میں فائر بھی کیا تھا۔ وہ اچھل کر جیپ میں سوار ہو گیا۔ محکمے میں ایسی سنگین کارروائیوں کی نوبت شاذ و نادر ہی آئی تھی، لیکن عملہ خوب جانتا تھا کہ ایسے مواقع پر انہیں کیا کرنا چاہیے، لہٰذا جب جیپ کا انجن بیدار ہوا تو سب آدمی اس میں داخل ہو چکے تھے۔
انسپکٹر یاور اپنے محکمے کی کوہن سالی سے ہمیشہ سے بدحل بوڑھے افسران میں بیشتر لکیر کے فقیر تھے اور اس اصول پر رکھتے تھے کہ چور کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اگر کوئی باوردی کسی مجرم کو للکار بیٹھے تو مجرم کو فوراً ہاتھ سر سے بلند کر کے خود کو قانون کے حوالے کر دینا چاہیے۔ وہ لوگ اپنے افسران سے جدید اسلحہ یا تیز رفتار گاڑیاں مانگتے ہوئے بھی جھجکتے تھے، ایسی کسی فرمائش کو اپنی افسرانہ شان کی ناکامی کا اعتراف تصور کیے تھے۔ اس رویے کا نتیجہ تھا کہ محکمے میں برسہ برس سے بندوقیں زیر استعمال تھیں جو ملک کے بٹوارے کے بعد ان کے حصے میں آئی تھیں۔ کئی بار ایسا بھی ہو چکا تھا کہ نازک مواقع پر ان بندوقوں نے چلنے سے انکار کر دیا، مگر ہر بار انہی کے کل پرزے کرنے پر اتفاق کیا جاتا تھا۔ گاڑیاں تھیں تو وہ اپنے موجودان زمانے کی یادگار تھی جن میں مجرموں کی جدید اور تیز رفتار گاڑی کا تعاقب کا خیال ہی مضحکہ خیز معلوم ہوتا تھا۔ وہ تو غنیمت کے 6 سلنڈروں والی جیپیں جب پیٹرول کی گرانی کے باعث بازار میں نہ کھپ سکیں تو انہیں اسمبل کرنے والے سرکاری ادارے بھاری نقصان سے بچانے کے لیے سینکڑوں جیپیں مرکزی صوبائی محکموں کو فروخت کر دی گئیں۔ اس مال غنیمت سے 6 سلنڈروں والی ایک جیپ انسپکٹر یاور کے دفتر کے حصے میں آئی اور اس مہم میں وہ اسی پر نکلا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ محکمے میں ایک وہی گاڑی صحیح معنوں میں کار ہے۔ جیپ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ زرد وین کے ساتھ روانہ ہوئی اور پھر لہجہ بہ لہجہ دونوں گاڑیوں کا درمیانی فاصلہ کم ہونے لگا۔ انسپکٹر یاور نے اپنی طرف سے جھک کر ایک بھی جھونک نہ مارا۔ زرد وین والے شاید اس خیال میں تھے کہ ماہانہ آمدن کی وجہ سے انہیں پورا تحفظ حاصل ہے، لہٰذا اکا دکا فائر کرنے کے باوجود وہ صاف بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جیپ تیزی سے بڑھتی رہی تو شاید ان کے ہاتھ پیر پھول گئے اور زرد وین اسی رفتار پر کچے میں اتار دی گئی۔ غبار کثیف بادل میں کچھ دور دوڑنے کے بعد زرد وین رکوا لی گئی۔ جیپ اس کے پہلو میں جا کر رکی تو وین میں کسی آدمی کا نام و نشان نہ تھا۔ عبداللہ کے آدمی خطرہ بھانپ کر مال سمیت جیپ چھوڑ کر کسی طرف بھاگ نکلا تھا۔ انسپکٹر یاور بذات خود ڈرائیونگ کیبن کی تلاشی لے لی، لیکن اس میں سے بے مصرف کاغذات اور فلمی اداکاراؤں کی بےہودہ تصاویر کی تراشوں کے علاوہ کوئی کارآمد چیز دستیاب نہ ہو سکی۔ گاڑی کی رجسٹریشن کے کاغذات سے ڈرائیونگ لائسنس تک کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ باہر نکلا تو سپاہی اپنی بندوقیں جیپ میں چھوڑ کر خشک بھوسے سے بھرے ہوئے ٹاٹ کے بورے نیچے گرا رہے تھے اور اس کے ساتھ آیا ہوا سب انسپکٹر ان بوروں کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ انسپکٹر یاور بھی اسی تلاش میں شریک ہو گیا۔ اس دوران میں لانڈی سے شہر جانے والی کئی گاڑیاں بھی وہاں روک لی گئی تھیں۔ جیپ کی سرکاری نمبر پلیٹ اور چند سرکاری وردیوں کی موجودگی نے اس تماشبین مجمع میں قیاس رائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا، لیکن انسپکٹر یاور نے ڈانٹ ڈپٹ کر ان لوگوں کو زرد وین سے دور ہی رکھا ہوا تھا۔ بھوسے کے بورے زمین پر گرتے رہے لیکن ان میں سے کوئی چیز برآمد نہ ہوئی، لیکن جب وین پر چند بورے رہ گئے تو تہ میں کورے لٹھے کی تھیلے نظر آنے لگے۔ سپاہیوں کے ہاتھوں میں اچانک تیزی آ گئی اور بورے گرا کر وہ سب وین پر چڑھ گئے۔ بوروں کے نیچے چھپے ہوئے تھیلے تعداد میں 6 تھے، ان کے منہ زرد رنگ کے موٹے دھاگوں سے سلے ہوئے تھے۔ چاقو کے ذریعے پہلے تھیلے کا منہ کھولا گیا تو ان سب کی نگاہیں چمکنے لگی۔ ان میں سیاہی مائل سبز رنگ کی چرس بھری ہوئی تھی۔ پھر جو کے بعد دیگرے تمام تھیلے کھول دیے گئے، وہ سب چرس سے بھرے ہوئے تھے اور کسی بھی تھیلے میں اس کی مقدار 25-30 سیر سے کم نہیں تھی۔ انسپکٹر یاور نے چرس کے تھیلے جیپ کے پچھلے حصے میں لدوائے اور ایک باوردی سپاہی کو زرد وین کی نگرانی پر مامور کر کے واپس شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پیشہ ورانہ اعتبار سے اس کی کارروائی کامیاب رہی تھی، جس پر اسے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے چہرے سے فکر مندی جھلک رہی تھی۔ بازار میں 4-4.5 من چرس کے خاصے دام مل سکتے تھے۔ اسے خدشہ تھا کہ عبداللہ اپنے اس نقصان کو خاموشی سے برداشت نہیں کرے گا۔ اس کی پہلی اور فوری انتقامی کارروائی تو یہی ہوتی کہ وہ مقررہ رقم کی ادائیگی کا سلسلہ یکلخت موقوف کر دیتا۔ اس کا دوسرا رد عمل جس سے یاور پریشان تھا یہ ہوتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے یاور سے بدظن ہو جاتا۔ عبداللہ دل کا اتنا نیک آدمی تھا کہ یاور بھولے بھٹکے جب بھی اس سے ملنے چلے آتا، معاہدے کی رقم سے قطع نظر وہ کچھ کہے سنے بغیر اسے 15,100 روپے پکڑا دیتا تھا۔ تازہ کارروائی کے نتیجے میں یاور اپنے اس محسن سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو چکا تھا۔ سارے تھیلے مال خانے میں جمع ہوں گے۔ راستے میں سب انسپکٹر کے سرگوشیانہ سوال نے انسپکٹر یاور کو چونکا دیا۔ یاور ایک لحظے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ موقع غنیمت تھا، ایک آدھ تھیلا غائب کر کے وہ سب خاصی رقم کما سکتے تھے، لیکن وہ عبداللہ کا مال تھا جسے ہضم کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اسے خود تو نقصان ہوا ہی تھا، مگر وہ اس سے کسی اور کو بھی فیض نہیں اٹھانے دیتا۔ تھیلوں کی تعداد یا مال کی مقدار میں ذرا بھی کمی ہوتی تو وہ بلا جھجک چھاپا مارنے والوں پر خود برد کا الزام لگا کر ان کی بھی گردن پھنسوا دیتا اور وہ مہینوں محکمہ جاتی تحقیقات میں الجھے رہتے۔ ہاں، ایک تولے کا بھی ہیر پھیر نہ ہونا چاہیے، انسپکٹر یاور نے سنجیدگی سے کہا، ورنہ عبداللہ سارے شہر میں ڈنکے پٹوا دے گا۔ جیب دفتر کے احاطے میں داخل ہوئی تو اس کے استقبال کے لیے سارا عملہ باہر نکل آیا۔ لوگ انسپکٹر یاور اور اس کے ساتھیوں کو کامیاب چھاپے پر مبارکباد دے رہے تھے۔
ان سب کے لیے وہ کارروائی بہت اہمیت کی حامل تھی۔ یاور سے باز رکھنے والے البتہ خاموش تھے اور اس وقت کا انتظار کر رہے تھے جب عبداللہ وہاں پہنچ کر ادھم مچاتا، لیکن اس منفی پہلو کے باوجود وہ یاور کی بڑی کامیابی تھی۔ سپرنٹینڈنٹ نے اعلیٰ حکام کو چھاپے کی کامیابی کی اطلاع دے دی اور وہ کسی بھی لمحے اخباری نمائندوں کے جھرمٹ میں برآمد ہونے والی بھاری مالیت کی من و چرس کے معائنے کے لیے پہنچنے والے تھے۔ دفتر کا ہر شخص جیپ سے اتارے گئے تھیلوں تک پہنچنے کے لیے بےتاب تھا، جیسے محکمہ آبکاری میں برسوں کی ملازمت کے باوجود انہوں نے کبھی چرس نہ دیکھی ہو۔ لیکن یاور ان کوششوں کا مطلب خوب سمجھتا تھا۔ تھیلے لاوارث چھوڑ دیے جاتے تو وہاں چرس کی لوٹ مار مچ جاتی، جس کے ہاتھ جتنی لگتی لے بھاگتا، اور جب مال ہانے کی تحویل میں دینے کے لیے وزن کیا جاتا تو ساری کمی بیشی کی ذمہ داری انسپکٹر یاور اور اس کے ساتھ جانے والوں پر عائد کر دی جاتی۔ لہٰذا اس نے فوری طور پر تھیلوں کے منہ باندھ کر انہیں دفتر ہی کے ایک کمرے میں مقفل کرا دیا۔ الیگزینڈر 1.5 ماہ سے یوں ہی کھڑا تھا۔ اسے خریدنے والوں میں باہم اختلاف تھے یا مزدور میسر نہیں تھے۔ وجہ کچھ بھی ہو، لیکن گڈانی بیچنے والے یہ جانتے تھے کہ اس دیو ہیکل تیل برادر جہاز پر توڑ پھوڑ کا آغاز نہیں ہو سکتا۔ ان دنوں تو ویسے بھی چڑھتے چاند کی وجہ سے پانی بہت بڑھ چکا تھا۔ جن جہازوں پر آہنی ڈھانچوں کی کٹائی اور توڑ پھوڑ کا کام ہو رہا تھا، ان سے بھی مال اتارنے کا سلسلہ کئی روز سے موقوف تھا۔ جس دن بھی پانی ذرا اترتا، دیو ہیکل کرینے حرکت میں آتی اور سینکڑوں ٹن لوہا اور فولاد شہر کے کارخانوں اور دکانوں کی طرف روانہ ہونا شروع ہو جاتا۔ بظاہر پانی میں اپنے لنگروں کے سہارے ڈولتا ہوا الیگزینڈر ویران نظر آ رہا تھا، اور ساحل سے اس کی تاریکی میں ڈوبا ہوا وسیع و عریض ڈھانچہ پھیکی چاندنی میں کسی آسیب کی طرح نظر آ رہا تھا۔ لیکن اس کے نچلے حصے میں 2 آدمی تشویش زدہ انداز میں خاموش بیٹھے سگریٹیں پھونکتے رہتے تھے۔ ویسے تو ان کا ٹھکانہ ایک ایسے اندرونی کیبن میں تھا جہاں نرم بستروں سمیت جملہ آسائشیں میسر تھیں، اور وہ بیڑیوں سے چلنے والی روشنیاں بھی بے دھڑک استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہاں ہونے والی روشنی کا طیارے یا ہیلی کاپٹر کے علاوہ کسی اور ذریعے سے دیکھا جانا ناممکنات میں سے تھا۔ لیکن اس وقت وہ جہاز کے بغلی حصے میں ایسی جگہ موجود تھے جہاں 2 پورٹ ہولز کے شیشے غائب تھے، اور ان میں سے خنک سمندری ہوا آ رہی تھی۔ وہ دونوں بار بار ان پورٹ ہول سے تحت نظر پھیلے ہوئے سیاہ سمندر کی طرف دیکھتے اور پھر اپنی جگہ آ بیٹھتے۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ وہ الیگزینڈر کو استعمال کر رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے وسکی اور دوسری غیر ملکی شرابیں لانے والی لانچ ان کے محسوس روشنی کے اشاروں کے ذریعے مقررہ مقام پر پہنچتی، اور رات کی تاریکی میں ولایتی شراب کی ہزاروں بوتلیں گڑے میں ڈال کر اوپر سے ریت ڈال دی جاتی، اور پھر ان کے آدمی تھوڑی تھوڑی مقدار میں اس نشان زدہ جگہ سے زمین کھود کر بوتلیں لے جاتے رہتے تھے، جب تک وہاں سے آخری بوتل بھی نہ چلی جاتی۔ 24 گھنٹے ان کا ایک نہ ایک مسلح آدمی دور رہ کر بوتلوں کی اس اجتماعی قبر کی حفاظت کرتا رہتا۔ اس طریقے میں دوہرا فائدہ تھا۔ لانچ سے مال اتار کر براہ راست شہر منتقل کرنے کے لیے ساحل کے ان چند گنے چنے حصوں میں سے کسی کا انتخاب کرنا پڑتا تھا جہاں ٹرک وغیرہ کی رسائی آسان ہو، اور ایسا ہر ساحلی علاقہ حکام کی نگرانی میں رہتا تھا۔ پھر ٹرک پر مال بار کرتے ہوئے اگر چھاپا پڑ جاتا تو لانچ آدمیوں سمیت کھلے سمندر میں فرار ہو جاتی، مگر مال کے ساتھ ٹرک بھی پکڑا جاتا، جس کے ذریعے اصل ذمہ داروں تک بآسانی رسائی ہو سکتی تھی۔ لیکن گڑھوں میں مال دفن کرنے میں بڑی سہولتیں تھیں۔ اس کارروائی کے لیے دشوار گزار ساحلی علاقے بھی منتخب کیے جا سکتے تھے، کیونکہ وہاں سے تھوڑی تھوڑی مقدار میں مال نکال لے جانے کا کام جیپوں یا ایسی ہی دوسری 4 وہیل ڈاک گاڑیوں میں سے لیا جاتا تھا۔ پھر اگر چھاپا پڑتا تو صرف مال پکڑا جاتا، کوئی ایسی چیز پولیس یا کوسٹ گارڈز کے ہاتھ نہ لگتی جس سے مال درآمد کرنے والوں کی نشاندہی کا امتحان ہوتا۔ تیسری بڑی آسانی یہ تھی کہ اندھیری راتوں میں لدے ہوئے ٹرک شہر کی طرف بآسانی نگاہوں میں آ سکتا تھا، جبکہ قسطوں میں مال لے جانے کے لیے چھوٹی گاڑیاں دن دہاڑے بھی پورے اطمینان سے استعمال کی جا سکتی تھیں۔ مگر جب سے اسمگلنگ کا انسداد کرنے والے اداروں کو اپنے حریفوں کے مقابلے میں اپنی قسم پرسی کا احساس ہوا تھا، حال ہی بدل گئے تھے۔ اس مہم میں اخبارات نے بھی بھرپور طریقوں سے سرکاری اداروں کا ساتھ دیا تھا۔ سب سے مضبوط جواز یہ تھا کہ فرسودہ مواصلاتی ذرائع اور دقیانوسی ہتھیاروں سے برق رفتار نقل و حمل کے مالک اور سٹین گنوں سے مسلح اسمگلروں نے مقابلہ کرنا خودکشی اور قانون کو مذاق کا نشانہ بنانے کے مترادف سمجھا گیا تھا۔ اس مہم کے نتیجے میں کوسٹ گارڈز کو طاقتور انجنوں والی 4 وہیل ڈرائیور گاڑیوں کا بیڑا مل گیا تھا، جس کے نتیجے میں اور پتھریلی ساحلی علاقے سبھی ان کی گشت کی زد میں آ گئے تھے۔ پھر جدید قسم کی دور مار رائفلیں ملنے کے بعد تو صورتحال ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ محکمے کے افسران اپنی کارگزاری دکھانے کے لیے کچھ عرصے سے بحری راستوں کی دن رات کڑی نگرانی کر رہے تھے، اور شہر میں مال کی آمد دھیمی پڑ گئی تھی۔ ان دونوں کو کچھ علم نہیں تھا کہ الیگزینڈر کس کی ملکیت ہے، اور یہ تو بس یہ حکم ملا کہ چوری چھپے اس ناکارہ جہاز میں داخل ہو جائیں اور کھلے سمندر کے رخ پر واقع پورٹ ہولز کے ذریعے توڑ کر جہاز پر مال اتروانے کا بندوبست کریں۔
الیگزینڈر بالکل خالی تھا، اس لیے اس کے پورٹ ہولز سطح سمندر سے ہاتھ سے بلند ہو گئے تھے، لیکن پچھلی بار اندھیری رات میں جہاز کے ساتھ لگنے والی لانچ کے عملے نے نہایت آسانی کے ساتھ گتے کے ڈبوں میں بند بوتلیں الیگزینڈر کے نچلے حصے میں اتار دی تھیں۔ وہ دونوں مار اتروانے کے بعد رات کے اندھیرے میں پانی میں تیرتے ہوئے واپس ہو گئے تھے، لیکن آج جہاز پر پہنچنے کے بعد یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پچھلے ہفتے جہاز پر اتارے جانے والے مال کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ توڑنے کے لیے خریدے جانے والے جہازوں پر دیگر ساز و سامان کے علاوہ رنگ و روغن، تیل بال اور فاضل پرزہ جات کی پٹیوں کی بھی کثیر مقدار موجود ہوتی تھی، لہٰذا انہی کے ساتھ شراب کا ذخیرہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر جہاز سے نکال لیا گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ جہاز خود ان کے مالک کی ملکیت تھا یا وہ اس حصے میں دار تھا، ورنہ اتنے اعتماد سے الیگزینڈر کو اپنے بحری اڈے کے طور پر استعمال نہ کر پاتا۔ 12:15 بج رہے تھے۔ بلوترے چہرے والے نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا، بس سمندر کی طرف نگاہ رکھو، کسی بھی وقت اشارہ مل سکتا ہے۔ دوسرے نے اپنی گود میں پڑی ہوئی ٹارچ سے کھیلتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد کافی دور گہرے سیاہ رنگ کے سینے پر ایک سرخ روشنی چمکی جو چند ثانیوں تک برقرار رہ کر معدوم ہو گئی۔ وہ دونوں بے چینی سے اٹھ کر پورٹ ہول کے قریب پہنچ گئے۔ جہاز کے نچلے حصے سے ٹکرا کر دم توڑتی ہوئی موجوں کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھاگ اڑ کر ان کے چہروں سے ٹکرانے لگے۔ چند سیکنڈ تک ان دونوں کی نگاہیں سمندر کے اسی حصے کی طرف جمی رہی جدھر سرخ روشنی چمکتی دکھائی دے رہی تھی۔ پھر دوسرے نے اپنی ٹارچ کا روح اسی طرف کرکے سے جلا دیا اور ٹارچ کی شیشے سے سبز رنگ کی روشنی خارج ہونے لگی۔ 3 بار ان اشاروں کا تبادلہ ہوا، پھر دوسرے نے اپنی ٹارچ نیچے ڈال دی۔ وہ دونوں پورٹ ہول سے گہرے سیاہ سمندر میں جھانکتے رہے جہاں لہریں ہی لہریں نظر آ رہی تھیں۔ پھر بادلوں سے ڈھکے ہوئے آسمان کا کوئی حصہ صاف ہوا اور دھندلائی ہوئی چاندنی ہر طرف بکھر گئی۔ اس پھیکی روشنی میں انہیں ایک لانچ کا تاریک حیولہ نظر آیا جو بتدریج واضح ہوتا جا رہا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔